بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے ماتم سرا۔ زمانہ گزرا، ایک ضعیف ماہی گیر روزانہ فجر کے وقت دریا میں جایا کرتا تھا اور صرف 4 مرتبہ دریا میں جال ڈالتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ پہلی بار جال کھینچنے پر مچھلیوں کے بجائے ایک گدھے کی لاش نکلی۔ دوسری مرتبہ جال ڈالا تو کیچڑ اور مٹی آ گئی۔ تیسری مرتبہ جال پھینکنے پر جھاڑ جھنکار اور اینٹ بھر آئے۔ ماہی گیر بہت رنجیدہ اور پریشان ہوا۔ اتنی دیر میں طلوع آفتاب کا وقت قریب آ پہنچا تھا۔ ماہی گیر نے خدا سے دعا کی، اے اللہ، تو ہی خالق و مالک ہے۔ میں صرف 4 مرتبہ دریا میں جال ڈالتا ہوں، اب صرف 1 مرتبہ ڈالنا باقی ہے۔ اے میرے معبود، اس مرتبہ مجھے مایوس نہ کرنا۔ اس نے دعا مانگنے کے بعد 4تھی مرتبہ دریا میں جال پھینکا اور اسے بھاری پا کر سمجھا کہ اس مرتبہ ضرور مچھلیاں پھنسی ہیں۔ اس نے خوش ہو کر جال کھینچا تو اس میں مچھلیوں کے بجائے پیتل کا ایک لوٹا پھنسا ہوا تھا۔ لوٹے کا منہ مضبوطی سے بند تھا، مگر وہ وزن میں اچھا خاصا وزنی تھا۔ ماہی گیر یہ سوچ کر خوش ہوا کہ لوٹے میں ضرور کوئی چیز بھری ہوئی ہے۔ اس نے چھری سے لوٹے کا منہ کھولا اور اسے ایک طرف الٹ دیا، مگر اس میں سے کچھ نہ نکلا۔ ماہی گیر نے مایوس ہو کر لوٹا ایک طرف پھینک دیا اور پھر اس وقت یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لوٹے سے دھواں نکل رہا ہے۔ ماہی گیر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر حیرت اور خوف سے اس دھوئیں کی طرف دیکھنے لگا، جو بدتدریج بلند ہوتے ہوئے پھیلاؤ بھی اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں اس نے ایک دیو کی شکل اختیار کر لی۔ ماہی گیر نے جو ایسی عجیب شکل دیکھی تو خوف زدہ ہو کر بھاگنا چاہا۔ اسی وقت وہ جن بولا، حضرت سلیمان علیہ السلام، میرا قصور معاف کر دیں، میں آئندہ پھر کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ماہی گیر نے اس کی یہ بات سنی تو دل مضبوط کر کے بولا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو گزرے ہوئے تو کئی ہزار برس گزر گئے ہیں، میں ایک ماہی گیر ہوں، لیکن اے جن، تو اس لوٹے میں کیسے بند ہو گیا؟ ادب سے گفتگو کر گستاخ۔ جن نے صورتحال سمجھ کر غصے سے کہا، اس سے پہلے کہ میں تجھے مار دوں تجھ کو میرے سامنے باادب رہنا چاہیے، لیکن تو مجھے مارنا کیوں چاہتا ہے؟ میں نے تو تجھے اس کیس سے نجات دلائی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، لیکن ایک احسان ضرور کر سکتا ہوں۔ یہ تیری مرضی پر منحصر ہے کہ تجھے کس طرح ہلاک کیا جائے۔ تجھے میرا احسان نہیں بھولنا چاہیے۔ ماہی گیر بولا، میں اسے بھولنے پر مجبور ہوں۔ سن، میں ان جنوں میں سے ہوں جو ایک خدا کو نہیں مانتے۔ دوسرے تمام جن اس بات کے معترف تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہے، لیکن یہ بات میں نے تسلیم نہیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجھے یہ سزا دی کہ مجھے اس لوٹے میں بند کر کے دریا میں ڈلوا دیا۔ میں نے اس قید میں قسم کھائی کہ جو مجھے اس قید سے نجات دلائے گا، میں اسے ایسا مالا مال کر دوں گا کہ اس کی 7 پشتیں عیش کریں گی۔ 1000 برس گزر گئے، لیکن کسی نے بھی مجھے اس قید سے نجات نہیں دلائی، اور تب میں نے قسم کھائی کہ جو مجھے اس قید سے نجات دلائے گا، اس سے روح زمین کے تمام خزانے دکھاؤں گا۔ پھر 1000 برس گزر گئے، لیکن کسی نے مجھے نہیں نکالا، اور تب میں نے جھنجھلا کر عہد کیا، اب مجھے جو بھی اس قید سے نکالے گا میں اسے قتل کر ڈالوں گا، لیکن اسے اتنی رعایت ضرور دوں گا کہ وہ جس طرح اپنی موت چاہے گا اسی طرح اس کو قتل کروں گا، لہٰذا اب میں یہ عہد پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ماہی گیر یہ کہانی سن کر حیران ہوا اور گڑ گڑاتا ہوا بولا، تو اپنی یہ قسم توڑ دے اور میرے اہل و عیال پر رحم کر، خدا تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ نہیں، میں تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماہی گیر جن کی ضد سے بڑا پریشان ہوا، لیکن اسے ایک تدبیر سوچی اور وہ بولا، تجھے اس اسم اعظم کی قسم جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر پر کلندہ تھا، میرے سوال کا جواب دے۔ جن اس قسم کی وجہ سے ماہی گیر کو جواب دینے پر آمادہ ہو گیا۔ ماہی گیر نے کہا، تعجب ہے، تو اتنے بڑے قد و قامت کے باوجود اس چھوٹے سے لوٹے میں کیسے سما گیا؟ اسی اسم اعظم کی قسم، میں لوٹے میں ہی تھا۔ میں باور نہیں کر سکتا جب تک بشم خود نہ دیکھوں۔ اچھی بات ہے، لے دیکھ۔ ماہی گیر کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جن دھواں بن کر اسی لوٹے میں سمانا شروع ہو گیا۔ جب سارا دھواں اس لوٹے میں چلا گیا تو جن کی آواز آئی، اب تو تجھے یقین آ گیا
ماہی گیر نے جواب دینے کی بجائے لوٹے کا ڈھکن اٹھا کر اس کے منہ پہ رکھ دیا اور اسے اچھی طرح کس کے بولا، اے جن، اب تیری یہ سزا ہے کہ میں تجھے پھر دریا میں ڈال دوں۔ یہ سن کر جن بہت گھبرایا اور بولا، اے ماہی گیر، خبردار، ایسا نہ کیجیو، میں تو تجھ سے مذاق کر رہا تھا۔ بھلا میں اپنے محسن کو کیوں ہلاک کرنے لگا؟ بس اب مجھے آزاد کر دے، میں تیرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کروں گا۔ اب تیری بات پر اعتماد صرف اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ تو اسم اعظم کی قسم کھائے، ماہی گیر نے کہا۔ جن نے قسم کھائی تو ماہی گیر نے لوٹے کے منہ سے ڈھکن ہٹا دیا۔ لوٹے میں سے پھر دھواں نکلا اور پھیل کر جن کی شکل اختیار کر لی۔ پھر اس جن نے ٹھوکر مار کر لوٹا دریا میں پھینک دیا۔ ماہی گیر گھبرایا، لیکن جن نے ہنس کر کہا، خاطر جمع رکھ، میں اپنے عہد پر قائم ہوں، تو اپنا جال لے کر میرے پیچھے آ۔ ماہی گیر خوش خوش اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں شہر کے اندر سے ہو کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور دوسری طرف ایک میدان میں اتر گئے جہاں ایک تالاب تھا۔ جن نے ماہی گیر سے کہا، اپنا جال اس تالاب میں ڈال۔ ماہی گیر نے جال ڈالا اور پھر جب اس نے جال نکالا تو اس میں صرف 4 مچھلیاں پھنسی۔ وہ مچھلیاں مختلف رنگت کی تھی، زرد، سرخ، سفید اور سیاہ۔ ماہی گیر ایسی عجیب و غریب مچھلیاں دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ جن نے کہا، یہ مچھلیاں لے جا کر بادشاہ کی نظر گزار کر، وہ تجھے اتنا دے گا کہ ساری عمر تیرے ہاتھ نہ لگا ہوگا، لیکن ایک نصیحت گراس میں باندھ لے، دن میں صرف ایک مرتبہ اس تالاب میں جال ڈالا کرنا۔ پھر جن نے زمین پر ایک ٹھوکر ماری تو زمین پھٹ گئی اور وہ اس میں سما گیا۔ زمین پھر برابر ہو گئی۔ ماہی گیر وہ مچھلیاں لے کر بادشاہ کے حضور میں پہنچا۔ بادشاہ ان مچھلیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے ماہی گیر کو 400 اشرفیاں انعام میں دی اور مچھلیاں شاہی باورچی خانے میں بھجوا دی۔ باورچن نے مچھلیاں صاف کر کے انہیں جوش دیتے ہوئے روغن میں بھوننا شروع کیا۔ جب مچھلیاں ایک طرف سے سرخ ہو گئی تو باورچن نے ان کو الٹنا چاہا۔ اسی وقت باورچی خانے کی ایک دیوار شک ہوئی اور ایک حسین عورت بڑی تمکنت سے نکل کر سامنے آئی۔ اس نے ریشمی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، کانوں میں بالے تھے، گلے میں بڑے بڑے موتیوں کی مالا تھی، سونے کے باندو بند میں لال جڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ چولہے کے قریب پہنچی جہاں مچھلیاں بھنی جا رہی تھی۔ اس نے ایک چھڑی سے توا الٹ دیا اور واپس شگاف میں چلی گئی۔ شگاف بند ہو گیا، دیوار جیسی تھی پھر سے ویسی ہی نظر آنے لگی۔ باورچن یہ سب کچھ دیکھ کر خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ روتی دھوتی وزیر کے پاس پہنچی اور تمام ماجرا بیان کیا۔ وزیر کو بھی حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا بادشاہ اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اس نے فوراً ماہی گیر کو بلایا اور اسے ویسے ہی 4 مچھلیاں لانے کے لیے کہا۔ ماہی گیر نے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ آج میں ویسی مچھلیاں نہیں لا سکتا، مگر کل ضرور لا دوں گا۔ دوسرے روز ماہی گیر گیا اور ویسی ہی 4 مچھلیاں پکڑ لایا۔ وزیر وہ مچھلیاں لے کر خود باورچی خانے میں پہنچا اور دروازہ بند کر کے باورچن سے کہا کہ وہ ان مچھلیوں کو اس کے سامنے تیار کرے۔ باورچن نے توے پر روغن ڈالا اور مچھلیاں صاف کر کے اسے بھوننے لگی۔ جب مچھلیاں ایک طرف سے سرخ ہو گئی اور باورچن نے انہیں الٹنا چاہا تو پچھلے روز کی طرح دیوار شک ہوئی اور وہی نازنین ہاتھ میں چھڑی لیے اندر آئی۔ اس نے چھڑی سے توا الٹ دیا اور واپس شگاف میں جا کر غائب ہو گئی۔ وزیر نے جب خود یہ سب کچھ دیکھا تو دم بخود رہ گیا اور پھر سوچنے لگا کہ بادشاہ کو ان باتوں سے ضرور آگاہ کرنا چاہیے۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور داستان سنائی۔ بادشاہ کو اشتیاق ہوا کہ وہ یہ حیرت انگیز واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ چنانچہ اس نے ماہی گیر کو بلوایا اور ایک بار پھر ویسی ہی مچھلیاں لانے کی خواہش ظاہر کی۔ ماہی گیر نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ 3 دن بعد وہ ویسی ہی 4 مچھلیاں لے آیا۔ بادشاہ نے اسے 400 اشرفیاں دے کر رخصت کیا اور اپنی خلوت گاہ میں پکانے کا تمام سامان منگوایا۔ پھر وزیر سے کہا، یہ مچھلیاں تم اپنے ہاتھوں سے تیار کرو۔ وزیر نے دروازہ اندر سے بند کر کے مچھلیاں بھوننے کی تیاری شروع کر دی۔ بادشاہ بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہا کہ دیکھے پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ وزیر نے مچھلیاں توے پر ڈال کر ایک طرف سے سرخ کی، پھر وہ انہیں الٹنے ہی والا تھا کہ ایک طرف کی دیوار شک ہوئی۔ بادشاہ اور وزیر کسی نازنین کی آمد کے بارے میں سوچ رہے تھے
لیکن اس مرتبہ ناظمین کے بجائے غلاموں کی وضع کا ایک حبشی غلام برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سبز رنگ کی بھاری چھڑی تھی۔ اس نے توا الٹ دیا اور مچھلی انگاروں میں جل کر خراب ہو گئی، اور حبشی دیوار کے شگاف میں جا کر غائب ہو گیا، اور دیوار پھر برابر ہو گئی۔ بادشاہ کچھ دیر تو حیرت زدہ سا خاموش بیٹھا رہا، اور پھر وزیر سے بولا، میں ہر قیمت پر اس راز سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ماہی گیر کو ایک بار پھر بلوایا گیا، اور وزیر نے اس سے پوچھا، تم وہ مچھلیاں کہاں سے لاتے ہو؟ ایک تالاب سے، جس کو 4 پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے، ماہی گیر نے جواب دیا، اور پھر اس مقام کے بارے میں بھی بتایا۔ بادشاہ اور وزیر نے اس تالاب کے بارے میں کبھی کچھ نہ سنا تھا۔ بادشاہ نے اس تالاب تک جانے کی تیاری کا حکم دیا۔ حکم ہوتے ہی تیاریاں مکمل کی گئی۔ ماہی گیر کو رہنمائی کے لیے ساتھ لے لیا گیا، اور وہ سب اس تالاب تک پہنچے جس کے صاف و شفاف پانی میں 4 رنگوں کی مچھلیاں تیرتی پھر رہی تھی۔ بادشاہ نے فرمایا، جب تک اس تالاب کی مچھلیوں کا راز نہ معلوم کر لوں، یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ خیمے لگا دیے جائیں۔ شام کو بادشاہ نے تنہا تالاب کی طرف جانا چاہا تو وزیر نے کہا، آپ کو اکیلے نہیں جانا چاہیے، اس میں خطرہ ہے۔ مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی اور تلوار لے کر تالاب کی طرف روانہ ہو گیا۔ جو 4 پہاڑیاں اس تالاب کو گھیرے ہوئے تھی، ان میں سے وہ ایک کی طرف چل پڑا۔ وہ بڑی مشکل سے اوپر چڑھا۔ اس میں آدھی رات گزر گئی۔ پھر دوسری طرف اترا تو سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وہاں ایک میدان میں بادشاہ کو ایک عالی شان عمارت نظر آئی۔ وہ خوش ہوا کہ یہاں سے کوئی سراغ ضرور لگے گا۔ وہ اس عمارت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ سارا محل سنگ سیاہ سے بنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے دروازے پر دستخط دی، لیکن جب کوئی باہر نہ نکلا تو وہ خود ہی اندر داخل ہو گیا۔ وہ سارے محل میں گھومتا پھرا۔ ہر طرف ویرانی پھیلی ہوئی تھی، آدم نہ آدم زاد۔ ایک بڑے دالان میں ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ دروازوں پر زردوزی کے مخملی پردے لٹکے ہوئے تھے۔ 12 دری میں ایک حوض تھا، جس کے چاروں کونوں پر سونے کے شیر بنے ہوئے تھے۔ ہر ایک کے منہ سے فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ تینوں طرف باغ تھے، جس میں شگفتہ پھولوں اور پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے۔ قسم قسم کی چڑیاں درختوں پر چہچہا رہی تھی۔ بادشاہ ہر چیز کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور چاروں طرف پھر رہا تھا۔ جب تھک گیا تو ایک کمرے کی کھڑکی میں بیٹھ کر باغ کا نظارہ کرنے لگا۔ ناگہاں ایک دردناک آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ بادشاہ حیران ہوا اور اٹھ کر اس طرف روانہ ہوا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے ایک کمرے کا پردہ اٹھایا تو اس کی نظر ایک حسین جوان پر پڑی، جو شاہانہ لباس پہنے ہوئے بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے قریب جا کر صاحب سلامت کی تو جوان بولا، معاف کرنا دوست، میں اٹھ کر تمہاری تعظیم نہیں کر سکتا، میں معذور ہوں اور مجبور ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میں تمہارے حسن اخلاق سے خوش ہوا، یقیناً کوئی مجبوری ہوگی تمہیں، مجھے بتاؤ، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو نوجوان نے اپنی کباہ کا دامن اوپر اٹھایا تو بادشاہ نے دیکھا کہ وہ سر سے ناف تک تو گوشت پوش کا آدمی ہے، لیکن ناف سے پیروں تک سنگ سیاہ کا بنا ہوا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، تم اس حال کو کیسے پہنچے میرے دوست؟ نوجوان نے ایک سرد آہ بھری اور بیان کرنا شروع کیا، میرا باپ جزائر سیاح کا بادشاہ تھا۔ اس کا دار سلطنت اس جگہ تھا جہاں اب وہ تالاب ہے۔ اپنے باپ کے انتقال کے بعد میں تخت پر بیٹھا۔ میری شادی چچا کی بیٹی سے ہوئی اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میں بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ ہم نے 5 سال ایک دوسرے کی چاہت میں گزار دیے، اور پھر مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میری بیوی کی مجھ سے محبت کم ہوتی جا رہی ہو۔ ایک روز وہ حمام میں گئی اور میں اپنے کمرے میں ہی لیٹا رہا۔ 2-3 خادمائیں مجھے پنکھا جھل رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اس لیے وہ مجھے سوتا ہوا سمجھ کر آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ایک نے کہا، ہماری ملکہ بڑی بے رحم ہے کہ بادشاہ کو پیار نہیں کرتی، تو دوسری کہنے لگی، سچ کہتی ہو، معلوم نہیں ملکہ رات کو اکیلی کہاں جاتی ہے۔ پہلی نے بتایا، ملکہ ہر رات کو شربت میں کچھ ملا کر بادشاہ کو پلا دیتی ہے، اور وہ اس نشے میں ایسا غافل اور بے ہوش ہوتا ہے کہ اسے متعلق کچھ خبر نہیں رہتی، اور وہ جہاں جی چاہے چلی جاتی ہے۔ ان باتوں سے مجھے بڑا رنج ہوا، لیکن میں نے بڑے ضبط سے کام لیا۔ جبکہ ملکہ حمام سے آ گئی تو ہم نے ساتھ ہی کھانا کھایا اور پھر آرام کرنے لگے۔ ملکہ نے معمول کے مطابق مجھے شربت کا ایک پیالہ دیا
جو میں نے اس کی نظر سے بچا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ پھر میں ایسا بن گیا جیسے گہری نیند سو رہا ہوں۔ ملکہ مجھے سوتا سمجھ کر اٹھی اور لباس پہن کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اٹھا اور تلوار لے کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ باہر ایک جگہ ایک مرد اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ ملکہ اس مرد سے شدید محبت کا اظہار کر رہی تھی اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ ایک مرتبہ وہ دونوں ٹہلتے ہوئے اس جگہ کے قریب آ گئے جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ غصے نے میرے تن بدن میں آگ لگا رکھی تھی۔ میں نے آڑ میں کھڑے کھڑے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا کہ اس مرد کی گردن پر گہرا زخم آیا۔ پھر میں ایسی پھرتی اور تیزی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا کہ ملکہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس مرد کو قتل کر کے مجھے تسکین ہو گئی، اس لیے میں سو گیا۔ دوسرے دن میں نے ملکہ کو سیاہ ماتمی لباس پہنے دیکھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ ایک لڑائی میں مارا جا چکا تھا اور اس کے صدمے سے ماں بھی جاں بحق ہو چکی ہے، اس لیے وہ ان کا سوگ منا رہی ہے۔ میں دل ہی دل میں اس کی مکاری پر ہنسا لیکن کچھ بولا نہیں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور روتی پیٹتی رہی۔ اس کا یہ سوگ 1 برس تک جاری رہا اور پھر اس نے ایک روز مجھ سے کہا کہ وہ اپنے رہنے کے لیے ایک مقبرہ بنوانا چاہتی ہے۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق ایک گنبد والا مکان بنوا دیا جس کا نام اس نے ماتم سرا رکھا۔ پھر وہ مجھ سے چوری چوری اپنے محبوب کو اسی مکان میں لے گئی۔ وہ بخت میری تلوار کے گھاؤں کے باوجود بھی مرا نہ تھا۔ ملکہ نے اس کے زخم پر کوئی ایسی دوائی لگا دی تھی کہ وہ زندہ بچ گیا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ نہ تو کچھ بول سکتا تھا اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا۔ بس پڑا ہوا دھند لائی ہوئی آنکھوں سے در و دیوار کو تکاتا رہتا تھا۔ ملکہ دن میں کم از کم 2 بار اس کے پاس ضرور جایا کرتی تھی۔ ایک روز میں ماتم سرا میں جا چھپا اور ملکہ کی باتیں سننے لگا۔ وہ اپنے بیمار عاشق سے کہہ رہی تھی، میرے پیارے، میں بیان نہیں کر سکتی کہ میرا دل کتنا بڑا صدمہ برداشت کر رہا ہے۔ خدا جانے وہ کون بدبخت تھا جس نے تم کو اس حال تک پہنچایا۔ اب میں بیٹی خود ہی تم سے باتیں کرتی رہتی ہوں اور تم خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہتے ہو۔ آخر تم کب تک اس طرح خاموش رہو گے؟ غرضیکا وہ اسی طرح اظہار محبت کرتی اور روتی رہی۔ میں دبے قدموں وہاں سے لوٹ آیا۔ جب ملکہ واپس آئی تو میں نے اس سے کہا، آخر تم کب تک اپنے ماں باپ کی موت کا سوگ مناتی رہو گی؟ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میرے زخم نہ کرے دو۔ اس نے کہا تو میں چپ ہو گیا۔ پھر 2 سال اور بیت گئے۔ ان 2 سالوں میں ماتم سرا میں جانا ملکہ کا معمول بنا رہا۔ 2 سال بعد میں ایک بار پھر ماتم سرا میں جا چھپا اور ملکہ کی باتیں سننے لگا۔ وہ گلوگیر لہجے میں اپنے محبوب سے کہہ رہی تھی، آخر تم کب تک خاموش رہو گے؟ میری بے قراری اور گریہ زری کا تمہیں ذرا بھی خیال نہیں؟ افسوس، میری محبت میں کوئی تاثیر نہیں، میں بڑی بد نصیب ہوں۔ اس کی ان باتوں پر مجھے ایسا غصہ آیا کہ میں آگ بگولا بنا ہوا اس کے سامنے پہنچ گیا اور گرج کر بولا، بدبخت عورت، لعنت ہو تجھ پر۔ ملکہ بھی غصے میں آ کر میری طرف جھپٹی اور بولی، اچھا تو میری مصیبت کا باعث تو ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا، اور اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے بھی سزا دی جائے۔ میں نے چاہا کہ تلوار کے ایک ہی وار سے اسے جہنم وصل کر دوں، لیکن اس کمبخت کو جادو آتا تھا۔ اس نے جادو کے زور سے میرا ہاتھ ایسا بند کیا کہ میں تلوار نہ چلا سکا۔ پھر اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور جب پڑھ چکی تو مجھ پر پھونکتی ہوئی بولی، میں حکم دیتی ہوں کہ نچلے دھڑ سے پتھر کا بن جا اور اوپر سے آدمی بنا رہے۔ اس کے جادو نے کام دکھایا اور میں آدھا انسان اور آدھا مجسمہ بن گیا۔ پھر اس جادوگرنی نے اس شہر کو جھیل تالاب بنا کر ویرانے میں بدل دیا۔ میرے نوکروں اور شہر کے لوگوں کو مچھلیاں بنا کر اس تالاب میں قید کر دیا۔ اس پر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور اب تک یہ حالت ہے کہ وہ روزانہ یہاں آ کر میرے شانوں اور پیٹھ پر 100 چابک برساتی ہے۔ ظلم کا یہ سلسلہ مجھ پر ارصد رات سے جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ بادشاہ اس نوجوان کی درد بری کہانی سن کر بہت اداس ہوا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جادوگرنی سے اس کا انتقام ضرور لے گا۔ اس نے نوجوان بادشاہ سے اس جادوگرنی کا پتہ پوچھا تو جواب میں نوجوان نے کہا، مجھے اس کا مسکن نہیں معلوم، لیکن وہ روزانہ فجر کے وقت یہاں آتی ہے۔ اس کا محبوب بس سطور ماتم سراہ میں موجود ہے اور وہ اسے کوئی عرق پلاتی رہتی ہے۔
جس کے باعث وہ آج بھی زندہ ہے۔ بادشاہ نے بد نصیب نوجوان کو تسلی دی اور رات گزارنے کے لیے وہیں سو گیا۔ فجر کے وقت اٹھا اور ماتم سرا پہنچ گیا۔ وہاں سونے کے شمعدانوں میں سینکڑوں شمعیں روشن تھی۔ ملکہ کا محبوب ایک بستر پر پڑا ہوا تھا۔ بادشاہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر قلم کر دیا اور اس کی لاش کو گھسیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور خود اس جگہ اس طرح لیٹا کہ کمرے میں داخل ہونے والا فوری طور پر اس کی شکل نہ دیکھ سکے۔ کچھ دیر بعد وہ ساحرہ ماتم سرا میں پہنچی اور کہنے لگی، میرے محبوب، آخر تم اتنے تغافل سے میرا سکھ چین کب تک برباد کرتے رہو گے؟ خدا کے لیے کچھ تو بولو تاکہ میرے دل کو تسلی ہو۔ خدا ہی سب پر غالب ہے، اس کا کوئی مد مقابل نہیں، بادشاہ نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ ساحرہ اس کی آواز سن کر بے حد خوش ہوئی اور بولی، اے خداوند، یہ تم ہی ہو یا میرے کانوں نے دھوکہ کھایا ہے؟ ذلیل عورت، تو اس قابل ہے کہ تجھے کوئی جواب نہ دیا جائے۔ میرے محبوب، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو تم اتنے ناراض ہو؟ تو جو اپنے شوہر کو روزانہ مارا پیٹا کرتی ہے، تو اس کے رونے دھونے سے میرا آرام کرنا حرام ہو گیا ہے۔ میں بہت عرصے سے ٹھیک ہو چکا ہوں، مگر تو نے اپنے شوہر پر جادو کر رکھا ہے۔ تیرے اس ظلم کے باعث میرا جی نہیں چاہتا کہ تجھ سے بات کروں۔ ساحرہ نے کہا، تمہاری خوشنودی کے لیے میں اسے سزا دینا بند کر سکتی ہوں۔ اگر تم کہو تو میں اسے ویسا ہی بنا دوں جیسا وہ پہلے تھا۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ ساحرہ اسی وقت گئی اور ایک پیالے میں پانی بھر کر اس پر کچھ پڑا۔ وہ پانی ابل کر کھولنے لگا تو وہ پانی اس نے اپنے شوہر پر ڈال دیا اور بولی، میرا حکم سے ویسا ہی ہو جا جیسا پہلے تھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی وہ نوجوان پوری طرح گوشت پوست کا بن گیا۔ وہ خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا اور خدا کا شکر بجا لایا۔ ساحرہ نے اس سے کہا، فوراً اس محل سے چلا جا، اگر تو نے پھر کبھی ادھر کا رخ کیا تو جان سے مارا جائے گا۔ نوجوان خاموشی کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ ساحرہ واپس ماتم سرا میں آئی اور بولی، میں نے تمہاری خوشنودی کے لیے اسے ویسا ہی کر دیا جیسا کہ وہ پہلے تھا۔ اب تو تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگے نا؟ بادشاہ بولا، اتنا ہی کافی نہیں ہے، تو نے سارے شہر والوں کو مچھلیاں بنا رکھا ہے۔ روزانہ آدھی رات کو وہ مچھلیاں تالاب سے سر نکال کر ہم دونوں کو بددعائیں دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے میں مکمل صحت یاب نہیں ہو سکا۔ جا، چلی جا، اور ان سب کو بھی ان کی اپنی اصلی حالت میں لے آ۔ ملکہ نے خوش ہو کر کہا، میں تمہاری خاطر سب کچھ کر سکتی ہوں۔ وہ تالاب کے کنارے گئی اور تھوڑے سے پانی پر کچھ پڑھ کر تالاب میں چھڑکا۔ شہر ٹوٹ گیا اور ساری مچھلیاں انسانوں کی شکل میں آ گئی۔ دکانیں اور مکان دکھائی دینے لگے، ہر طرف چہل پہل ہو گئی۔ بادشاہ کا قافلہ جو ایک ویرانے میں خیمہ زن تھا، اچانک خود کو ایک بھرے پورے شہر میں پا کر حیران رہ گیا۔ ساحرہ جلدی سے ماتم سرا میں پہنچی اور بلند آواز میں بولی، میری جان، میں نے تمہاری ہر بات پوری کر دی، اب اٹھو اور مجھے سینے سے لگا لو۔ بادشاہ نے جلدی سے اٹھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے پہچانتی، بادشاہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے جسم کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، پھر اس کی لاش بھی کنویں میں ڈال دی اور اس نوجوان بادشاہ کی تلاش میں باہر نکلا تو نوجوان جو ایک طرف چھپا بیٹھا تھا دوڑ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں ان دونوں کو جہنم کی سیر کرا چکا ہوں، اب تم میرے ساتھ چل کر کھانا کھاؤ، اس کے بعد واپس اپنے شہر چلے جانا۔ جزائر سیاح کے بادشاہ نے اس سے کہا، آپ اپنے شہر کو نزدیک نہ سمجھے، وہ یہاں سے 1 برس کی راہ پر ہے۔ دراصل ساحرہ نے میرے ملک کو آپ کی مملکت سے متصل کر دیا تھا، لیکن اب وہ حالت باقی نہیں رہی۔ بادشاہ کو اس بات پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اس نوجوان بادشاہ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے۔ دراصل میری کوئی اولاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بعد میرے تخت پر بیٹھو۔ جزائر سیاح کے فرمان روا نے بخوشی یہ بات مان لی۔ بادشاہ نے وہاں 3 ہفتے قیام کیا اور پھر اپنے منہ بولے بیٹے کو لے کر اپنے قافلے کے ساتھ اپنی مملکت کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اسے اپنا ولی عہد مقرر کیا، پھر اس ماہی گیر کو بلوایا جو جزائر سیاح کے فرمان روا کی نجات کا باعث بنا تھا۔ غریب ماہی گیر کو اتنا مال اور اتنی دولت انعام میں دی گئی کہ اس کی کہیں پشتے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتی تھی۔ یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ کہانی سن کر ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ کاش کوئی جن ہمیں بھی مل جائے۔ کیا واقعی آپ یہ سوچ رہے ہیں؟ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔
چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔